مفتی دین و ملت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ، دوسرے عالم شریعت حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، بہترین عالم دین حضرت مولانا فیض رضا صاحب قبلہ، بمبئی سے آئے ہوئے بہترین نعت گو شاعر جناب محترم عبد المصطفیٰ نوری صاحب، ماشاءاللہ، دیگر سامعین، بزرگوں، دوستوں، مائیں بہنیں، السلام علیکم۔ آج جیسا کہ ابھی حضرت نے بتایا کہ یہ محفل شادی کے سلسلے میں ہے، جن کی شادی ہونا ہے یہ شاہ نواز تشریف فرما ہے، انہی کو دولہا بنایا جائے گا، شادی ہوگی اور آپ لوگ سب شریک ہیں محفل میں، ہم بھی شریک ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اب چونکہ ہماری عادت مائک کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی نہیں ہے، ماشاءاللہ صحیح، ہم لوگ اب یہ عادت کی بات ہوتی ہے، اور جو چیز عادت میں نہ ہو وہ ایک دم کوئی کام کروایا جائے ایسا جو نیا ہو تو دقت ہوتی ہے۔ خیر، قریب قریب محفل مکمل ہی ہو گئی ہے، کیونکہ تقریر بھی مولانا فیض رضا صاحب کی ہو گئی، تھوڑی بہت، اور نعت خوانی بھی، منقبت خوانی بھی آپ نے سن لی۔ میں تھوڑی دیر، زیادہ نہیں، اور ہمارے بعد حضرت کچھ اپنے مبارک کلمات سے نوازیں گے، پھر جیسی آپ کی اپنی رائے ہوگی۔ ہماری آواز کچھ متاثر ہے، اس کی وجہ ہے سفر میں پانی چینج ہوتا ہے، اور بھی کبھی کبھی رات ڈونگر پور شہر میں بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں بھی لگ بھگ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ خطاب رہا، اور شعر و شاعری بھی، حضرت کا بھی بڑا زبردست خطاب ہوا۔ اور کل کے جلسے میں بلگرام شریف سے اولاد غوث اعظم حضرت سید انس میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لائے تھے۔ آج کی بھی یہ محفل مبارک محفل ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں شادیاں ہوتی ہیں، جہاں شادی کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں بہت کم لوگ ایسی محفلیں سجاتے ہیں۔ بے شک، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہی نعت کی محفل، میلاد مصطفیٰ کی محفل، یا غوث اعظم کے نام پہ محفل، یا خواجہ کے نام پہ محفل، یا اعلیٰ حضرت کے نام پہ محفل سجاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ایسے موقع پہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ بے شک، میں نظر محمد صاحب کو اور تمام ان کے جو گھر والے ہیں، تمام احباب، سب کو مبارکباد دیتا ہوں
اور صحیح بات یہ ہے یہی ایمان والوں کی پہچان ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کام وہ کرو جس سے اللہ کی رضا ملے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ماشاءاللہ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر وہ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کرسی والوں کو سامنے بیٹھنا چاہیے. ایک تو کرسی پہ وہ بھی ایسی جگہ ہاں ہاں کہ جو صرف کرسی ہی نظر آئے. ہاں. تھوڑا آگے بڑھ لو. ارے آگے بڑھ لو یار. جو بڑھ سکتے ہیں وہ بڑھ لیں. آپ بھی آ جائیے تھوڑا آگے. تھوڑا آپ بھی بڑھ لیجئے. آپ بھی آ جائیں ادھر. ابھی آپ کے اسی علاقے میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا جی. جس میں شہزادے حضور تاج الشریعہ تشریف لائے. یہ تمام علماء کی اور خاص کر خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں. دیکھیے مجمع کم ہو یا زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہیے. گھر کی جو محفل ہے گھر کے لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ آپ ہیں. بے شک. جو گھریلو محفلیں ہوتی ہیں ان میں اتنی تعداد نہیں ہوتی ہے، کہیں کہیں اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے جسے توفیق دی، اور صحیح بات یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مچل کے بولیں سبحان اللہ. اور ذرا تڑپ کے بولو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر ڈانس پارٹی اور ایسے کام جو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے. ہاں. اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ شادی یہ وہ کام ہے جو نبی کی سنت ہے. واہ واہ واہ. بچل کے بولو. شادی میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے نا. اور نکاح جو ہے یہ نبی کی سنت، اور جب نبی کی سنت نبی کے ذکر کے ساتھ ادا کی جائے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم یہاں نبی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں. آپ یقین مانو غوث اعظم بھی بغداد سے دیکھ رہے ہیں اور میرے نبی بھی مدینے سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کے موقع پر ڈانس ہوتا ہے، ناچتے ہیں لوگ، تو اس وقت شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کاموں سے اللہ کی رحمتیں دور ہوتی ہیں، برکتیں دور ہوتی ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے. اور جب ہم شادی کے موقع پہ نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو مدینے والے آقا خوش ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے، اور نعت کا سننا خود میرے آقا کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. آواز گرفتہ ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں 2 شعر پڑھ کے دیکھوں، اگر چل گئی تو چل گئی، واہ واہ. چل جائے گی انشاءاللہ. اور نہیں چلی تب پھر میں دوسرے انداز سے چلاؤں گا. کیونکہ جب تک ہم ترنم سے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ لوگ یہاں آئیں گے بھی نہیں. ہاں ہاں ہاں. یہ ایک مزاج بن گیا ہے. مزاج بن گیا ہے.
جب اچھی باتیں بتائی جائیں، قیمتی باتیں بتائی جائیں تو لوگ سنتے تو ہیں لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب گھما پھرا کے بات کرو تو اس وقت مجمع بھی گھومنے لگتا ہے اور لوگ جھومنے بھی لگتے ہیں. خیر، سارے کام ہو رہے ہیں. آئیے ایک بار نبی کے نام پہ مچل کے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مجمع بہت اچھا ہے حضرت، بہت بہتر، بیدار. لوگ کم ہیں لیکن ان میں دم ہے. آئیے نبی کی یہ محفل ہے، تھوڑا اپنا والا یوں کو مصطفیٰ صاحب چالو کر دیکھیں، آج آپ کے اس پہ پڑھ کے تھوڑا بڑا ہے جی. لیکن زیادہ نہیں. اس کی تھوڑا آواز سلو کر دیجئے، تھوڑا ہلکا سا کو بڑھائیے گا، ہلکا سا، زیادہ نہیں. آپ بھی ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا. نبی کی محفل ہے. آئیے میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ محفل، ہلکا رکھو، ہلکا، اسے آگے پیچھے مت کرنا، ایک ہی جگہ چھوڑ دینا. ہاں ہاں. کہ محفل 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 میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے. واہ واہ. ویسے کر دیجیے، ویسے سادہ کر دیجیے، مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. محفل 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 میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، رحمت کی چل رہی ہے. مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. محفل 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 میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے. اور دنیا ہی میرے نبی کے دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے. اور حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نبی کی ولادت ہو رہی ہے. آپ سب جانتے ہو کہ جب نبی آئے تو نبی کو حضرت دائی حلیمہ نے گود میں لیا. سبحان اللہ. میں چل کے کہہ دو نبی کی میلاد میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ آج کی یہ محفل میلاد کی محفل ہے. بے شک. آپ دیکھیں دائی حلیمہ حضور کو گود میں لیتی ہیں. اگر میک کا واقعی اسٹینڈ ہوتا حضرت بہت مزہ آ جاتا تو میں پورا کام کر دیتا، لیکن اب یہ ادھورا اگر رہ جائے تو شاہ نواز یہ سوچنا کہ یہ ہماری کمی نہیں بلکہ اسٹینڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے، خیر آپ ساتھ دیں. اس کی حضرت آواز تھوڑا سلو اور کیجیے. ایک بار اور مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. آئیے میں منظر پیش کر رہا ہوں. حضرت تھوڑا سلو کر دی، یہ کو مت بڑھانا، سادہ کر دو، سیدھا کم کر. سیدھے انداز سے دیکھیے. میں منظر پیش کر رہا ہوں. دائی حلیمہ حضور کو گود میں لیتی ہے.
ایک بار نبی کو پکارو، کہو یا رسول اللہ کہ رحمت کی چل رہی ہے اور دائی حلیمہ تیری قسمت بدل رہی ہے، دائی حلیمہ تیری قسمت بدل رہی ہے، قسمت بدل رہی ہے، اور قدموں پہ مصطفیٰ کے، قدموں پہ مصطفیٰ کے رحمت میں چل رہی ہے، قدموں پہ مصطفیٰ کے رحمت میں چل رہی ہے، محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے۔ اب ایک ایسا شعر پیش کر رہا ہوں جسے سننے کے بعد نبی کا کوئی عاشق خاموش بیٹھے یہ مشکل ہے، کیونکہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس آتا ہے، ماشاءاللہ، اشارہ کرتے ہیں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں، نبی اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات بے شمار معجزے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو معجزہ دے کے بھیجا، حضرت نوح آئے معجزہ لے کر کے آئے، حضرت شیش آتے ہیں معجزہ لے کر کے آتے ہیں، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آتے ہیں معجزہ لے کر کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ آتے ہیں معجزہ لے کر کے آتے ہیں، حضرت عیسیٰ آتے ہیں معجزہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن جب ہمارے آپ کے نبی آتے ہیں تو معجزہ لے کر کے نہیں، بلکہ اللہ اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی چل رہے ہیں تو شجر و حجر نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک ایسا معجزہ جسے آج بھی دنیا محسوس کر رہی ہے سماعت کریں، اور پورا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں؟ ایک بار اور مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، پھر ذہن کو وہیں لے کے چلیں کہ رحمت کی چل رہی ہے۔ اب شعر سنیے کہ رکھا تھا مصطفیٰ نے پائے کرم جہاں پر، رکھا تھا مصطفیٰ نے پائے کرم جہاں پر، اپنا قدم جہاں پر، بہت سارے زمین ابھی تک، بہت سارے زمین ابھی تک سونا اگل رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، کوئی واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، بہت خوب. یعنی سارے کام آپ مفتی صاحب ہی سے کروائیں گے، نعرہ بھی یہی لگائیں گے. ارے کوئی محفل سے نعرہ لگائے. یہ لیجیے صاحب، یہ دادا ہیں. دادا جی ہیں ماشاء اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. جب کسی نے نہیں نعرہ لگایا تو دادا نے کہا اب ہم ہی کو لاج بچانا ہے. چونکہ بات پوتے کی ہے ہاں، اور دادا پوتے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. بہت مضبوط ہوتا. نانا نواسے کا، دادا پوتے کا. وہ شاید میک والے چلے گئے کیا؟ کہاں گئے؟ اسٹینڈ بنا رہے ہیں کیا؟ ہاں، مرمت کروانے کے. چلیے خیر، خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کو. بھائی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی ایک ہی جیسا ہو. نہیں صحیح. خیر کوئی بات نہیں ہے. آپ کی توجہ میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ 2-4 منٹ اور میں خدمت کروں گا، پھر ہمارے حضرت کے ارشاد ہوں گے. اس کے بعد جیسی آپ کی مرضی ہوگی. اجازت ہے آپ کی؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے؟ پوری رات سنیں گے؟ پھر کل دن میں کیا کریں گے؟ سوئیں گے. نہیں، شادی کب ہے؟ کل ہے پرسوں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ اتنا تو قربانی دینا ہی چاہیے. ہاں ہاں صحیح. کیونکہ یہ موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں. جب ہم ہمیشہ ادھر ادھر کے معاملات میں راتیں گزارتے ہیں تو آج تو نبی کی میلاد ہے. سبحان اللہ. بچل کے بولو. ارے میاں، یہ صحرا جو ان کے سر آئے گا، یہ صحرا بھی تو میرے نبی کی جو ہے دین ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. ہاں ہاں ہاں. ارے مچل کے بولو. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین عقیدت پہ لاکھوں سلام. ہاں ہاں. اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا، ہمارا. اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو حضرات، چاہے شادی ہو، مکان ہو، دکان ہو، جو بھی ہے ہمارے پاس، اولاد ہو، جو بھی ہے، وہ سب مدینے والے کا صدقہ ہے. زمین آسمان چاند و سورج، اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کچھ نہ بناتے. پتہ یہ چلا کہ مدینے والے کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. آئیے میں پھر اسی شعر کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. ایک بار نبی کو پکارے، کہیں یا رسول اللہ کی رحمت کی چل رہی ہے، اور رکھا تھا مصطفیٰ نے اپنا قدم جہاں پر، اپنا قدم جہاں پر. وہ سرے زمین ابھی تک، وہ سرے زمین ابھی تک سونا اگل رہی ہے، سونا اگل رہی ہے. ایک بار
درود پاک اور پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میلاد کی محفل ہے اور ہمارے نبی کی میلاد کی شان سے ہوئی ہے. کسی اور سے نہ پوچھو بلکہ قرآن پڑھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت جب سنا کرو تو مچل کے سبحان اللہ کہہ دیا. چونکہ دنیا میں سب سے اہم اور سب سے عظمت والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. اور یہ وہ کتاب کہ ہم اگر کہیں قرآن عظمت والا تو کوئی بڑی بات نہیں. مفتی صاحب کہیں کوئی بڑی بات نہیں. آؤ اپنے کلام کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے, ارشاد ربانی ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں. ہمارے نبی کی میلاد ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہمارے نبی اپنوں کے لیے رحمت, دوسروں کے لیے رحمت, بچوں کے لیے رحمت, جوانوں کے لیے رحمت, بزرگوں کے لیے رحمت, عورتوں کے لیے رحمت. ارے نبی تو ایسے کرم والے ہیں, ایسی رحمت والے ہیں کہ نبی پوری کائنات کے لیے, تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. ماشاءاللہ. کہنے والا ایک دیوانہ کہتا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے میں عام ہے. رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے اور ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب, بہت خوب. بات قرآن کی چل رہی. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے. آج ہمارے بچے قرآن کی تلاوت سے دور نظر آتے ہیں. ہم بھی قرآن نہیں پڑھتے, ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن نہیں پڑھتی. اس بزم شادی سے پیغام لے کے جائیے, قرآن پڑھو, بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. حضرات گرامی اگر چاہتے ہو دکانوں میں برکت پیدا ہو تو قرآن پڑھو. چاہتے ہو گھر سے بیماریاں دور بھاگیں تو قرآن پڑھو. ہم نہیں, کوئی اور نہیں. آؤ دیکھو مسجد نبوی ہے, ہمارے آپ کے آقا جلوہ گر ہیں, صحابہ کا مجمع ہے. نبی فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کیا کرے؟ پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی بہرا ہے, سنائی نہیں دیتا, اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے.
ماشاء ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی اندھا ہے نابینا ہے دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں رحمت مصطفی آواز دیتی ہے، اے میرے ماننے والوں آج بھی گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، مایوس نہ ہونا، پڑھنا نہیں آتا ہے نہ آئے، سننا نہیں آتا ہے نہ آئے، دیکھنا نہیں آتا ہے نہ آئے، پاک صاف ہو کے قرآن کو چھو لیا کرو، اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اور جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلے کی جو ہماری مائیں تھیں وہ بھی قرآن پڑھتی تھیں، سبحان اللہ، قرآن سے محبت کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے جب ان کی گود میں کوئی بچہ آتا تھا تو دیکھنے میں دنیا نے دیکھا، اور پکار کے دنیا آج بھی کہتی ہے کہ وہ شہزادہ کوئی اور نہیں، وہی بغداد کے دولہا غوث اعظم ہے۔ واہ واہ واہ، جب ہماری مائیں عبادت کرتی تھیں، اچھے کام کرتی تھیں، تو ان کے آنگن میں جب کوئی بچہ جوان ہوتا تھا تو دنیا جب اسے دیکھتی تھی آگے بڑھ کے کہتی تھی یہ بچہ جو جوان ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، اسے بابا فرید کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، واہ، اور کون بابا فرید؟ وہ بابا فرید کہ اللہ کے ولی ہیں بابا فرید، اور ایسے ولی ہیں اللہ کے کہ میرے بابا فرید نے جس پہ نظر ڈالی اگر بے نمازی ہے تو اسے نمازی بنا دیا، اگر کوئی جواری ہے تو اس نے بابا فرید کو دیکھنے کے بعد، بابا فرید کی گفتگو سننے کے بعد جوا سے توبہ کر لی، اگر کوئی شرابی آیا تو وہ بھی شراب سے توبہ کرتا ہے اور وہ نمازی بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اسلامی ماحول میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ واہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ۔ مقصد یہ ہے اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے بچے اچھے بنے، ہمارے بچے ایسے بنے جنہیں یہ معلوم ہو کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود اچھا بننا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ اگر چاہتے ہو، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، نعتیں آپ نے بہت سن لی ہیں لیکن کچھ باتیں بھی سن، ہاں بے ہاں، شک، بے شک۔ تبھی اس محفل کے مقصد کا حل ادا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ آج ہم واہ واہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتے ہیں، اگر واہ واہ کیا ہے تو آہ آہ بھی کرو، واہ، اور آہ آہ کیا ہے کہ آہ اسلام تیرے چاہنے والے، کیا بات ہے، واہ، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اور جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آپ کہیں گے کون چاند ہے اسلام کے؟ آج ہمیں اسلام بڑی آسانی سے مل گیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پوچھو حضرت بلال سے کیا قربانی دی ہے آپ نے اسلام کے لیے، تو حضرت بلال کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے مجھ سے پوچھتے ہو کیا قربانی دی ہے؟ میں نے جب کلمہ پڑھا، جب میں مسلمان ہوا، جب میں دامن اسلام میں آیا تو ہم جس کے غلام تھے امیہ کے، وہ کافر تھا، جب اسے پتہ چلا تو اس نے ہمیں مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا۔ کہاں لٹایا؟ تپتی ہوئی ریت، مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا۔ مکے کے بچے ہمیں پتھر مارتے تھے، ہمارا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مجھ سے کہا جاتا تھا اے بلال
تم دامن اسلام چھوڑ دو، اے بلال تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اگر تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں پھر اپنی جو ہے آنکھوں میں بٹھال کے رکھیں گے، ہم تم پہ کوئی ظلم نہ کریں گے۔ لیکن بلال نے کہا تھا اے مکے کے کافرو، تم جو چاہے کر لو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے ہوگا ہرگز نبی کا جاہ و جلال۔ واہ واہ کیا کہنے، بہت سبحان خوب۔ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ایسا انعام ملا، ایسا انعام ملا کہ بلال اگر اذان نہ دے تو سویرا نہیں ہوتا، واہ واہ واہ، اور اذان کا یہ عالم کہ حضرت بلال کی اذان اللہ اکبر، اب تو حال یہ ہے کہ رسم اذان باقی ہے، روح بلالی نہ رہی اور اذان دے گئی، حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ واہ، تو بات میلاد کی چل رہی تھی، آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اگر ہوتی تو کچھ ہمیں بھی لگتا۔ ہاں بے شک ہے۔ صحیح ہے۔ ایک جگہ ہم نے کہا معاذ المصطفیٰ صاحب، نوری صاحب، کیونکہ توجہ سب انہی نے لے لی ہے اور یہ اپنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، توجہ ہو یا نہ ہو۔ تو ایک جگہ کہا جلسے میں حضرت جی جی، توجہ ہے تو جیسے ہمارے نظر محمد صاحب ہیں، ایسے ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ 100 روپے لے کے آ گئے۔ دوسری بار کہا تو وہ 50 روپے لے کے آ گئے، تیسری بار کہا تو وہ 20 روپے لے کے آئے، چوتھی بار میں 10 روپے لے کے آئے، پانچویں بار جب میں نے کہا توجہ ہے تو وہ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے چچا؟ بولے حضرت جتنی گھر سے لائے تھے سب ختم ہو گئی ہے۔ توجہ ختم ہو گئی۔ تو توجہ وہ ایسی توجہ سمجھ رہے تھے۔ خیر، یہ توجہ ختم بھی ہو جائے لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ کی توجہ نہ ختم ہو سکتی ہے، اور ختم کیسے ہو میاں؟ جب تک دنیا باقی ہے، اسی سبحان اللہ کی برکت سے باقی تو ہے توجہ۔ تو ہمیں بھی تو کچھ لگے، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی تھی میلاد رسول کی، آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرات آؤ دیکھو، یہ حضور کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب، جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میلاد پڑھ رہا ہوں چچا، ہاں ہاں ہاں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب۔ دیکھتے ہیں کہ کعبہ حجرہ آمنہ کی طرف جھکا ہوا ہے۔ کہاں جھکا ہوا ہے؟ حجرہ آمنہ کی طرف۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہوگا، زلزلہ آ گیا ہوگا، بھوکمپ کے جھٹکے لگے ہوں گے، اسی لیے کعبہ ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ ابھی حضرت عبد المطلب فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں کہ دوسری بار کعبہ پھر حجرہ آمنہ کی طرف جھکا۔ اللہ اکبر، کعبہ پھر جھکتا ہے حجرہ آمنہ کی طرف۔ حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ کعبہ دوبارہ جھکا، کعبہ تیسری بار جھکا۔ ابھی حضرت عبد المطلب کوئی فیصلہ نہیں لے پائے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا پڑوسی آیا اور کہنے لگا اے عبد المطلب مبارک ہو، تم دادا بن گئے۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب مبارک ہو۔ بیٹھیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے یار پانی پی لینا 1 گھنٹے بعد۔ ہم جب آئے تو ہم آدھا گھنٹہ انتظار کرتے رہے چائے کا، آپ پانی کی برداشت کر لیں۔ بیٹھیے، پانی خوب پینا، اتنا پینا کہ پانی بھی پانی پانی ہو جائے، پانی لیکن یہ سب کام 10 منٹ کے بعد کریں۔ صحیح مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اور ذرا دیکھیے، یہ ہماری آواز ہلکی سی بیٹھی ہے، ورنہ آپ تو پانی 2 گھنٹہ نہیں پیتے، ہاں 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 2 گھنٹہ پانی نہیں پیتے، ہاں، اور صحیح اگر اسٹینڈ ابھی بھی مل جائے تو آدھا گھنٹہ ابھی پانی نہیں پیو۔
ماشاء اللہ. ایک تو آواز گرفتہ، تو چونکہ ہمیں ٹینشن ہو رہا ہے نا کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، فری نہیں ہیں ہم، آدھے فری ہیں آدھے بند ہیں، اور آپ پانی پینے جا رہے ہیں. مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. بات ایسی ہو جو سب کے سمجھ میں ہے نہیں ہے، تبھی تو کچھ ہم کہہ پائیں گے اور کچھ آپ سن پائیں گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اے بیٹا، اے بچے ادھر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ کعبہ حجرے آمینہ کی طرف جھکا. یہی بات چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی؟ کعبہ حجرے آمینہ کی طرف جھکا. حضرت عبد المطلب فیصلہ نہیں لے پائے کیوں جھکا. آیا پڑوسی اور کہنے لگا، اے عبد المطلب مبارک ہو، تم دادا بن گئے. حضرت عبد المطلب گھر آئے. گھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ پوتے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کا محبوب آیا ہے. کب آیا؟ فلاں وقت آیا. حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ کعبہ اسی وقت حجرے آمینہ کی طرف جھک رہا تھا جس وقت حضرت آمینہ کی بطن سے اس دنیا میں حضرت محمد عربی اللہ کے محبوب تشریف لا رہے تھے. آپ کہیں گے کوئی کہہ سکتا ہے ادے پور میں کعبہ کیوں جھکا حجرے آمینہ کی طرف؟ تو جواب دیا ہمارے اعلیٰ حضرت نے. جواب یہ ہے کہ کعبہ نے جھک کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں تو کعبہ ہوں، اب وہ آیا ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. بریلی سے آواز آئی کہ حاجیو واہ آؤ. ہاں بیٹھ جاؤ بھیا، آپ ہی سے چائے منگوائی تھی نا ہم نے، اس وقت بھی آپ پانی لے کے آئے تھے، ابھی بھی پانی لے کے آئے. بیٹھ، اچھا پیجئے پانی. مچل کے بولو سبحان اللہ. پانی پانی کر دینا حضرت، ہاں کر دیجئے. ہو گیا پانی پانی، میں تو خود ہی پانی. خیر انشاءاللہ بس 2-3 منٹ اور پھر ملاقات ہوتی رہے گی، کیونکہ الحمدللہ ہم بہت آتے ہیں ادے پور میں، بہت آئے ہیں. بے شک. میں 30 سال سے آتا ہوں اس شہر میں. حضرت کے لیے دعا کر دیجیے. جب یہ علاقہ بھی بہت مختصر، یہاں 2-4 مکان تھے. یہاں حضرت نے ہمیں دھولی واوڑی میں 30 سال پہلے بلوایا تھا. اس کے بعد علی پورہ آئے، پھر انجمن میں جب حضور تاج الشریعہ آئے لگ بھگ 26 سال پہلے، اس میں بھی پوری ہماری نعت خوانی، پوری نظامت. اور پچھلے سال بھی علی پورہ کے جلسے میں 11ویں شریف میں ہم آئے تھے، اور اس میں نواز مفتی اعظم حضرت علامہ عدنان رضا خان صاحب قبلہ بھی تشریف لائے تھے. تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. اب میں ختم کر دوں ہیں؟ میں تو خود رہا دیا، آپ کہہ دو کہ ختم کر دو، میں ختم کر دوں گا. اب بس تھوڑی دیر اور اعلیٰ حضرت کلام تو سنا دیجیے. بالکل سنائیں گے. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. میں اتنی آسانی سے تھوڑی بھائی، یہ بمبئی سے آئے، میں بریلی سے آیا. ماشاء اللہ. وہاں بھی بے ہے، یہاں بھی بے ہے. وہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، بیچ میں ہم لوگ ہیں. تو میں اتنا تو کر ہی دوں گا کہ آپ کہو گے یار جب بیٹھی آواز تھی تو اتنا پڑھا، اور جب کھلی ہوتی تو پتہ نہیں کتنا پڑھا. گھبرا تو نہیں رہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ محبت سے بیٹھے رہیں. ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ ہمارے نظر محمد صاحب کہیں کہ یار یہ مولانا لوگ ہاتھ دھو کے نہیں بلکہ نہا دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خیر مچل کے بولو کیا بات ہے. ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، کعبہ نے کہا اب وہ آیا ہے جو کعبے کا بھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کرو زاد
دیکھو، ماشاء اللہ، چل کے بولو کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو کعبے کا کعبہ بتا دیا، ماشاء اللہ، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں، ایک منٹ میں سمجھو پوری بات۔ مکہ شریف ہے، کعبہ ہے، مدینے والے آقا ہیں، حضرت بلال ہیں۔ میرے نبی مسکرائے اور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، کہاں؟ کعبے کی چھت پہ۔ نبی فرماتے ہیں بلال اذان پڑھو، حضرت بلال خاموش ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بلال اذان پڑھو، حضرت بلال خاموش ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر بلال خاموش کیوں ہو؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے میں اذان پڑھتے تھے، کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، اذان پڑھ دیتے تھے، جہاں جہاں راستے میں نماز کا وقت ہوا بلال نے کعبے کی طرف منہ کیا، اذان پڑھ دی۔ اے میرے آقا، آپ نے بلال غلام پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اب بلال سوچتا یہ ہے کہ اذان پڑھوں تو منہ کدھر کروں، اذان پڑھوں تو چہرہ کدھر کروں، اذان پڑھوں تو قبلہ کسے تصور کروں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال میری جانب چہرہ کرو اور اذان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو سمجھایا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ باتیں کہنے کو بہت کچھ ہیں۔